کہ فرات تیرا بہاؤ تجھے مبارک ہو، فرات تیرا بہاؤ تجھے مبارک ہو، جو چاہتے تو رخ آب موڑ لیتے ہم، جو چاہتے تو رخ آب موڑ لیتے ہم خدا کی مشیت عزیز تھی ورنہ، ہمیں خدا کی مشیت عزیز تھی ورنہ تیری ہواؤں سے پانی نچوڑ لیتے ہم۔ جو انسان بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی یقین کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو راستہ ضرور دکھاتا ہے۔ کہ جب شروع دل میں ہوا ذکر نبی کا سلسلہ، زندگی سے جڑ گیا پھر زندگی کا سلسلہ، بعد از ذکر خدا ذکر نبی ہے معتبر، بعد از ذکر خدا ذکر نبی ہے معتبر، ہو گیا مجھ پر عیاں یہ آگہی کا سلسلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ X1 نیوز کے ساتھ آپ کا میزبان عامر شہزاد آپ کی خدمت میں حاضر اور اپنے تمام دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ پاک کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ جو انسان بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی یقین کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو راستہ ضرور دکھاتا ہے اور اس کی محنت کو رنگ لاتا ہے، ضائع نہیں کرتا۔ چاہے جائے کہ وہ انسان اپنے والدین کا خدمت گزار بھی ہو، پھر جب وہ خود والد بنتا ہے، وہ ایک شاندار والد بھی بنے، وہ اپنے بچوں کو بھی پالے، اپنی پروفیشنل لائف میں بھی وہ زندگی کی وہ کامیابی حاصل کرے جو ایک عام انسان کئی سال محنت کرنے کے بعد بھی شاید حاصل نہیں کر پاتا، اور پھر قلم و کرتاز سے بھی جڑا ہوا ہو، لفظ اور مودت اور حمد و ثنا سے بھی جڑا ہوا ہو، اور وہ اس مقام تک پہنچ جائے جہاں ایک عام رائٹر جو ہے وہ ایک توقع تو رکھتا ہے، کوشش تو کرتا ہے، شاید وہاں تک وہ بھی نہیں پہنچ پاتا، مگر ایک شخصیت، ایک ایسی شاندار شخصیت آج میرے ساتھ ہے جنہیں میں خود ذاتی طور پر 35 سالوں سے، تقریباً 35 سے 30 سالوں سے انہیں دیکھ بھی رہا ہوں، جان بھی رہا ہوں، پرکھ بھی رہا ہوں، اور ان کی کاوشوں کی، ان کی محنتوں کا، ان کی محبتوں کا، ان کے دل میں بسنے والی عقیدت کا میں ذاتی طور پر گواہ ہوں۔ میری مراد ہے اس معاشرے میں بسنے والی ایک شاندار شخصیت جو انکم ٹیکس کے وکیل ہیں، لوگوں کو اس معاملے میں بھی سہولت دیتے ہیں، قلم و کرتاز سے جڑے ہوئے ہیں، شاعر ہیں، رائٹر ہیں، تجزیہ نگار ہیں۔ میری مراد ہے اشر حسن کامران۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کاوشیں، یہ محنتیں انہیں کس طرح کہاں تک لے کر گئی اور ان کی منزل کیا تھی اور وہ پہنچے کہاں تک ہیں۔ جی اشر حسن کامران، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ یہ جو کچھ میں نے ابھی عرض کیا ہے آپ کے تعارف میں، ایک محنت کرنے والا انسان، ایک اپنے جاب سے، اپنے کام سے، اپنے ہنر سے، اپنے بچوں سے اور اپنے آپ سے محبت کرنے والا انسان اشر حسن کامران آخر کیا کیا کرتا ہے؟ احمد، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور X1 کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ خاص طور سے آپ نے یہ میرے اوپر احسان میں سمجھتا ہوں، ایک مہربانی کی کہ آپ خود چل کر میرے گھر تشریف لائے، اس کے لیے میں آپ کا بڑا ممنون ہوں۔ دیکھیے، میری جو زندگی ہے یہ ساری محنت کے ساتھ عبارت ہے۔ میں اگر شروع سے اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں تو کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے مشکلات سے کس طرح سے گزارا، اور پھر اس کے بعد جو مجھے کامیابیاں عطا کی، وہ بھی ایک مطلب لوگوں کے لیے حیران کن بات ہوتی ہے۔ آپ کے ساتھ ہی ہمارا الحمدللہ کم از کم 35-40 سال کا ایک ساتھ ہے، اور ہم لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں کہ کس طرح سے ہم لوگ نکلے، کہاں سے نکلے۔ آپ آئی وٹنس ہیں۔ بس میں نے اپنی زندگی میں جو ہے نا، ساری زندگی ایک چیز کو خصوصی طور کے اوپر جو ہے نا وہ میں نے اہمیت دی ہے کہ میری زندگی میں آنے والا کل نہیں ہوتا، جو کام میں نے کرنا ہے وہ آج ہی کرنا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت نے میرے اندر عامر جو خصوصیت رکھی ہے نا، اس کے لیے میں اللہ رب العزت کا بڑا شکر گزار ہوں کہ مجھے پھر جب کوئی کام آ جاتا ہے نا، نہ تو مجھے تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ میرے اندر کوئی سستی، کوئی اس قسم کی کوئی کاہلی آتی ہے، نہ میں اس کو اگلے دن پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری خواہش ہوتی ہے کہ یہ کام آج کرنا ہے تو آج ہی کرنا ہے۔ اس کا زندگی میں مجھے اتنا فائدہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ میری عزت رکھی اور مجھے کامیابیوں سے سرفراز کیا۔ میں فرینکلی سپیکنگ میں وہ اسٹوڈنٹ تھا کہ گورنمنٹ اسلامیہ اسکول دولت گیٹ میں پڑھتا تھا، تو 1981 کی بات ہے، میں 8ویں 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ میرے بڑے بھائی تھے اسجد حسن کامران۔ 1981 میں وہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں انسپیکٹر ہوئے، تو 29ویں دن رائٹ آن دا 29th ڈے ان کو بجلی کا کرنٹ لگا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔
میری تھائس کے اوپر سر رکھ کر اسجد نے جان دے دی۔ اب ایک 22 سال کا بڑا بیٹا میرے والد صاحب کے اوپر کیا گزری ہوگی آپ خود ہی اس کو سوچ سکتے ہیں کہ یعنی کہا جاتا ہے کہ کسی بھی مرد کے کندھوں کے اوپر دنیا کا سب سے بڑا بوجھ جوان بیٹے کا جنازہ ہوتا ہے۔ میں نے وہ وقت دیکھا تو میں نے اپنے والد بزرگوار ارشد حسن غازی جو ملتان شہر کے نامور کرکٹر تھے، تاریخ کرکٹ کلب کے وہ کپتان تھے اور فاسٹ بالر بھی تھے اور بیٹسمین بھی تھے، بڑے مشہور تھے وہ اپنے زمانے میں۔ میں نے ان کی کمر جھکی ہوئی دیکھی، اس دکھ سے وہ نکل نہیں سکے ایک عرصہ دراز تک، اور پھر 5 برس تک وہ مسلسل 6 برس تک جب تک ان کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوا وہ اسجد کی قبر پر ہر جمعے کو جاتے تھے، قرآن پاک پڑھ کے آتے تھے دھوپ میں بیٹھ کر۔ تو اسجد کی ڈیتھ کے بعد میرے دل کے اوپر ایسا اثر ہوا کہ میں نے پڑھائی چھوڑ دی، میں نے 10ویں جماعت کا امتحان ہی نہیں دیا۔ ابو نے مجھے اپنے ساتھ، ابو ہلال ڈائز لمیٹڈ ایک کمپنی تھی، اس میں ابو مینیجر کی حیثیت سے کام کرتے تھے، انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لے جانا شروع کر دیا تاکہ یہ مزید ڈی ٹریک نہ ہو جائے۔ تو میں ان کے ساتھ رہا تقریباً 2 سال۔ تو یہ میری زندگی کا، میں اس وجہ سے یہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ یہ میرا مطلب ایک چینجنگ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ ایک اور سٹائل میں زندگی میری گزری کہ میں جناب حسینہ گائی میں عثمانی مارکیٹ میں ابو کا آفس ہوتا تھا، تو وہاں میں گیا ہوں صبح کے وقت، تو ساتھ جو ہے نا وہ سائیکلوں والے کی دکان تھی، چاچا شبیر ان کا نام تھا، تو وہ سائیکلوں کو ریپیئر بھی کرتے تھے اور کرائے پہ بھی دیتے تھے، بیچتے بھی تھے۔ وہاں پہ ایک کلچر تھا، ایک زبردست کلچر، آپ کو یاد ہی ہے۔ تو نا وہ وہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ آیا، ہمارا ایک دوست آیا، وہ ہوا بھروانے کے لیے سائیکل میں۔ That was my turning point۔ میں نے اس کو دیکھا، ابو ابھی آفس نہیں آئے تھے، چاچا شوکت بھی ابھی نہیں آیا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بھی کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی 10ویں جماعت کا داخلہ بھرنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا 10ویں جماعت کا داخلہ تم بھرنے جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا یار یہ ہماری کلاس میں سب سے پیچھے بیٹھا ہوتا تھا، ٹیچر کی ہمیشہ یہ ڈانٹ ڈپٹ میں رہتا تھا، جبکہ ہم بالکل ٹیچر کے ساتھ میرا ڈیسک ہوتا تھا، شائننگ اسٹوڈنٹ، اسکول کے نامور اسٹوڈنٹ تھے ہم۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کتنی فیس ہے؟ اس نے کہا 180 روپے فیس ہے، ڈبل فیس کے ساتھ، اور کل آخری دن ہے۔ میں نے کہا کیسے بھرنی ہے فیس؟ اس نے کہا یہاں اس کا جو ہے نا حبیب بینک کی برانچ ہے لوہاری گیٹ میں، وہاں پہ پیسے بھرنے ہیں، وہیں سے فارم ملنا ہے اور اس کو فل اپ کر کے اٹیسٹیشن کرا کے تو کل 4 بجے تک اس کو جمع کرانا ہے۔ عامر وہ لمحہ میری زندگی کا میرا چینجنگ مومنٹ تھا۔ میں نے اس جذبے کو پھر جانے نہیں دیا، میرے اندر جو ایک جذبہ پیدا ہوا نا کہ میں نے کہا یہ میٹرک کر رہا ہے، اشرف صاحب آپ کہاں کھڑے ہیں؟ میں نے اسی وقت جو ہے وہ شٹل آفس کا جو تھا وہ میں نے وہ گرا دیا، گرا کے تو میں نے چاچا شبیر سے کہا، میں نے کہا جی تسا میں کو جڑا نا 200 روپے دیو چا، ابا جی آمیں تو انہوں کو گھن گنا ہے، تو انہوں کو دسائے چاہ کہ جی 10ویں جماعت داخلہ بھرنا گئے۔ میں نے وہ لیے پیسے اور میں نے جا کے وہ داخلہ فارم وہاں سے لیا، لے کر میں جب واپس دکان پہ، ابو کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں کہ یار یہ تو ٹریک پہ آ گیا۔ اوف، ابو نے کہا تمہاری چھٹی، تم ابھی جاؤ۔ بڑی بات ہوتی ہے کہ یار یہ میری ہاں وہ ٹریک پہ آ رہا ہے، تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے۔ اس وقت میری شدید ضرورت تھی اور الحمدللہ میری ساری فیملی کہاں پہنچایا۔ میں نے اسی وقت جا کے جب میں گورنمنٹ اسلامیہ اسکول دولت گیٹ گیا وہ فارم اٹیسٹیشن کروانے کے لیے، تو ہیڈ ماسٹر سلیم صاحب تھے، وہ اتنا خوش ہوئے کہ یار بچہ ہمارا واپس ٹریک پہ آ رہا ہے۔ اور میں نے اگلے دن یعنی اس وقت تصویر کھنچواتے تھے نا، دوسرے تیسرے دن جا کے ملتی تھی، لیکن لوہاری گیٹ میں آپ کو یاد ہوگا وہاں پہ جانوروں کا ہاسپٹل تھا، اس کی دیوار کے ساتھ ایک کیمرہ مین بیٹھے ہوتے تھے، 4-5 کپڑے والے، اس سے میں نے تصویر کھنچوائی، 10 روپے کی اس نے مجھے 3 تصویریں دی، 10 روپے کی، وہ لگا کے میں نے وہ، بس وہ میرا چینج تھا۔ اور میں 2 سال سے اسے تعلیم سے میں مطلب میرا رابطہ ختم تھا، پھر میں نے اتنی پڑھائی کی کہ الحمدللہ پہلی اٹیمپٹ میں 392 نمبر 750 میں سے لے کر میں پاس ہو گیا۔